بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب انشاءاللہ العزیز واقعہ کربلا کے حوالے سے مبادیات آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام و کمال سلطنت کے والی قرار پائے تو انہوں نے شہزادگان رسالت کا اکرام کما حقہ کرنا شروع کیا۔ علامہ اسفرائینی اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں فرماتے ہیں کہ اس تعظیم و تکریم کے علاوہ کچھ دن بعد اپنی طرف سے مملکت مدینہ کا آپ کو حاکم بھی بنا دیا، پھر خزائن شاہی کا بھی آپ ہی کو مالک بنا دیا۔ بعد چند دن خود تشریف لائے اور لشکر ہمراہ لے کر آئے، اپنے ساتھ دونوں شہزادوں کو اور ان کے صاحبزادگان اور تمام اعز و اقارب کو اپنے ساتھ دمشق علاقہ شام لے گئے، جہاں آپ کو مختار سلطنت بنایا۔ تمام رفقا اعز و اقربا کو نہایت اعزاز اور احترام سے دمشق کے محل میں رکھا اور رات دن اپنے اراکین دولت کو وصیت کرتے رہتے کہ جناب سیدنا حسین سید الشہداء کے مقابلے میں کسی کے حکم کی وقعت نہ کرنا، تمام اخراجات سے مقدم ان کے اخراجات ہیں، یہاں تک کہ لشکر میں تنخواہ بعد میں دی جاتی تھی، پہلے جو رقم تھی، جو بھی ہدایے تھے جناب حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے تھے۔ جب آپ دربار معاویہ میں تشریف لاتے تو آپ کی کرسی اپنی داہنی جانب لگاتے، سواری پر پہلے شہزادہ امام علی مقام سوار ہوتے، بعد میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے، یہاں تک کہ جناب امیر معاویہ اور شہزادہ سیدنا امام علی مقام کے درمیان ایک مدت تک یوں ہی تعلقات یگانگت کے ساتھ رہے۔ پھر امیر معاویہ بیمار ہوئے، علیل ہوئے، اتنے سخت بیمار ہوئے کہ صحت سے مایوسی ہوئی اور مرض موت یقینی تسلیم کر لیا گیا۔ پھر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بلایا، اس نے حالت مرض نازک دیکھ کر پوچھا، ابا جان آپ کیسے مزاج ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا اچھی طرح سمجھ لو، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، کسی جان کے وقت کو آ جانے پر اللہ رب العزت مؤخر نہیں فرماتا، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا وقت زیادہ ہی قریب آ چکا ہے، میری موت میرے سر پر ہے، میں کچھ معاملات میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، وہ میری باتیں بغور سن لینا۔ ایک وصیت تھی جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام وصیت کی تھی جو تمام رعایا کے متعلق تھی، اور ایک وصیت خاص امام علی مقام کے حوالہ سے تھی۔ ہم وہ وصیت جو امام علی مقام کے حوالہ سے تھی وہ آپ کے سامنے یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے یزید کو کہتے ہیں کہ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ حسین اور اس کی اولاد اور بھائی بہن اور ان کے اعز و اقربا رفقا تمام بنی ہاشم کے حق میں پوری وصیت، کسی دن اے یزید اپنی رعیت کے لیے کوئی جدید امر جاری نہ کرنا جب تک کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کر لے، تیرا کوئی حکم امام حسین کے حکم سے بلند نہیں ہے، تیری کوئی ضرورت ان کی ضرورت سے مقدم نہ سمجھی جائے، ہرگز نہ کھانا جب تک انہیں کھلا لے تب تک کھانا نہ کھانا، جب تک انہیں نہ پلا دے تب تک تو پانی استعمال نہ کرنا، ان کے سب گھر والے اور کوئی خرچ حتیٰ کہ لشکر تک اور اپنے گھر کسی بھی حوالے سے کوئی خرچ نہ کرنا، ہرگز کچھ نہ پہننا جب تک انہیں اور ان کے گھر والوں کو نہ پہنا لے، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے لیے اور ان کے اہل و عشیرہ کے لیے اور بنی ہاشم سب کے لیے یہ وصیت ہے کہ اس لیے کہ بیٹے یہ خلافت ہمارا حق نہیں، اور یہ یقیناً ان کے لیے ہے، ان کے آباء و اجداد کا حق ہے،
اور تو اس خلافت پر چند روز سے زیادہ نہ رہنا، یہاں تک کہ امام حسین تجھ سے طلب فرمائیں یا مکہ تشریف لے جا کر اعلان خلافت کریں یا جسے چاہیں، اس لیے کہ ہم خلافت کے حقدار نہیں ہیں بلکہ ہم ان کے اور ان کے باپ دادا کے ادنا غلام ہیں، اور تو کچھ تقرر نہ کرنا مگر ساری آمدنی کا نصف حصہ ان کی خدمت میں پیش کر دینا۔ امیر معاویہ نے اس یزید سے کہا کہ اگر وہ کسی امر میں تجھ سے ناراض ہو جائیں تو اللہ اور رسول ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ان کے جد امجد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جو مالک شفاعت عظمیٰ ہیں، قیامت کے دن پہلے اور پچھلے انہی کی امید کریں گے، اور ان کے باپ مرتضیٰ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں، وہ ساقی کوثر ہیں، لوائے حمد انہی کے ہاتھ میں ہوگا، اور ان کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جو خود سردار ہوں گی جنت کی عورتوں کی، اور ان کی دادی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اور میرے بیٹے یہ یاد رکھنا کہ اگر تو نے کوئی زیادتی ان کے ساتھ کی اور ان میں سے کوئی بھی تجھ سے ناراض ہو گیا تو میں دنیا اور آخرت میں تیری طرف سے بری ہوں، اور تو میدان محشر میں مجرموں کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ ان تمام وصیتوں کو سن کر یزید پلید نے اپنے باپ سیدنا امیر معاویہ کو وصیت پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی، اور یہ وعدہ کیا کہ میں ان تمام باتوں پر دل و جان سے عمل کروں گا اور ذرہ برابر بھی اس میں فرق نہ کروں گا۔ اب اس وصیت کے بعد جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی عمر میں رجب سن 60 ہجری کو اس دار فنا سے دار بقا کی طرف ارتحال فرما گئے، اور رجب سن 60 ہجری کو 34 برس کی عمر میں یزید تخت نشین ہوا، تو چند روز یہ سوگ کے عالم میں اس نے گزارے۔ پھر جب وہ سوگ کے ایام گزرے تو شاہانہ لباس پہن کر یہ تخت پر برا جمع ہوا، اور اس کے ہمراہ جو تھی وہ شراب کی سراہیاں تھیں، پیمانے دور میں آنے لگے، اور اس پلید کی خوشامد کرنے والے اور اسلام فروش بدنام افراد اس کے دربار میں اہمیت اختیار کرنے لگے۔ فسق و فجور میں منہمک اللہ اور اس کے رسول کے تمام فرمودات کو اس نے بھلا دیا، اور اپنی چند روزہ سلطنت میں پھول کر کے بیٹھ گیا، اور اللہ رب العزت کی ربوبیت اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کو اس نے پس پشت ڈال دیا۔ اب اس یزید نے دربار لگایا، اور اس نے تمام اپنے جو رفقا تھے بظاہر اس کے چاپلوس اور اس کی خوشامد کرنے والے، اس نے سب کو اکٹھا کیا، اور سب کو اکٹھا کرنے کے بعد جو اس کے باپ نے اس کو وصیت کی تھی، اب یہ اس وصیت کے عین خلاف کرنے جا رہا ہے۔ یہ یزید کہتا ہے ان تمام اپنے ساتھیوں سے کہ میری سلطنت میں سب سے بڑا خوار وجود امام حسین کا ہے، ان کے علاوہ عبداللہ بن زبیر ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، یہ وہ تمام افراد تھے جو عوام مسلمانوں میں ملت اسلامیہ میں ایک خاص اہمیت رکھتے تھے، کیونکہ جناب ابوبکر صدیق کے صاحبزادے تھے، جناب فاروق اعظم کے شہزادے تھے، اور امام علی مقام سیدنا علی المرتضیٰ کے شہزادے ہیں۔ تو اس نے اس وصیت کو اٹھا کر کے پھینک دیا اور حکم دیا کہ امام حسین سید الشہداء اور ان کے قبائل اور ان کے اعز و اقربا کو ہمارے دربار میں آنا اور ان کا نام بھی سننا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ہم کبھی قطعاً یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ تمام جو رفقا ہیں امام علی مقام کے یہ ہمارے دربار میں آئیں، ہمارے دربار میں بیٹھیں، میں ان کو کسی صورت اپنے دربار میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ تب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پاس جناب سید الشہداء امام علی مقام تشریف لائے، اور امام علی مقام نے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے میری بہن، میں اس وقت یزید کے جو معاملات ہیں ان میں کافی تردد دیکھ رہا ہوں۔ یزید فسق و فجور میں اندھا محسوس ہو رہا ہے، اور مجھے بڑا رنج ہے، بڑا دکھ ہے کہ اس نے اپنے باپ کی تمام باتوں کو اٹھا کر کے پس پشت ڈال دیا ہے، اور وہ اپنے فسق و فجور میں بدمست ہو چکا ہے۔ اب میرا یہاں دل نہیں چاہتا
میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لے جاؤں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بھائی سید الشہداء سیدنا امام علی مقام و سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ اپنے رخصت کا یزید کے علم میں لے آئیں کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا بدبخت اس لائق نہیں ہے کہ میں اس سے اجازت مانگتا پھروں، لیکن اے میری بہن تمہاری رائے ہے، اس لیے میں تمہاری رائے پر اسے خط لکھ دیتا ہوں۔ تو امام علی مقام نے اس یزید پلید کے لیے ایک خط لکھا جس کا عنوان یہ تھا کہ اے یزید، ہم نے روانگی مکہ کا عزم کر لیا ہے اور ہم یہاں سے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں شہروں میں ہمارے آباء و اجداد ہیں اور ہمارے اعز و اقربا کے گھر ہیں۔ ہم تجھ سے روانگی کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں، اگر تو اجازت دیتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں اور اگر تو روکتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں۔ یہ عنوان تھا سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط کا۔ جب امام علی مقام نے یزید کے پاس یہ خط بھیجا تو یزید نے اس خط کو پڑھا اور پڑھ کر کے اس خط کا جو جواب دیا اس کا موضوع یہ تھا کہ اس بدبخت نے امام علی مقام سے اس طرز میں گفتگو کی کہ کوئی بھی شخص اہل بیت اطہار سے اس طریقے کے بات کرنے کی توقع نہیں کر سکتا۔ وہ بدبخت کہتا ہے تم مجھ سے اجازت مانگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم مکہ یا مدینہ چلے جائیں، لہٰذا میری طرف سے نہ تمہیں جانے کی اجازت ہے نہ رکنے کی اجازت ہے۔ اگر تم ٹھہرتے ہو تو یہ معاملہ تمہارا ہے اور اگر تم جاتے ہو تو یہ معاملہ تمہارا ہے، لیکن میری طرف سے یہ جواب ضرور سن لینا کہ میرے پاس تمام روئے زمین سونا بن جائے تو میں ہرگز تم کو اس میں سے ایک درہم نہیں دوں گا، اور میرے دل میں تمہاری طرف سے سوائے رنج کے اور غم کے کچھ باقی نہیں ہے۔ میں تمہاری طرف سے ایسا ہو گیا ہوں کہ اپنے دل میں ذرہ برابر بھی تمہاری محبت نہیں پاتا۔ بہتر یہ ہے کہ تم جاؤ اور اپنے اعز و اقربا کو بھی لے کر کے جاؤ، تمہیں اختیار ہے، مدینہ ٹھہرو یا مکہ ٹھہرو، میں نے اس مکان میں تمہارے لیے اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میری آنکھیں تمہیں نہ دیکھیں، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ عنوان تھا اس بدبخت کے خط کا جو امام علی مقام کو اس نے لکھا۔ جب امام علی مقام کی بارگاہ میں اس بدبخت کا یہ جواب آیا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ سے امام علی مقام نے فرمایا اے میری بہن، یہ دیکھ اس بدبخت نے کیا جواب لکھا ہے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں بھائی بس اب چلو۔ چنانچہ اسی وقت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان باندھا اور اپنے سارے کنبے کو لے کر دمشق سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اپنے والد ماجد کے محل سرا میں اترے۔ سب سے پہلے آپ کی ملاقات آپ کے بھائی سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے۔ آپ انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو گھر لاتے ہیں اور سامان آپ کا بڑے قرینے سے رکھتے ہیں۔ آپ سب سے اول سیدھے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری دیتے ہیں۔ یہاں آ کر امام علی مقام اپنے نانا کے دربار میں تمام دکھ درد سنا دیتے ہیں، اور اہل مدینہ کو جب اطلاع ہوتی ہے کہ امام علی مقام مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو لوگ جوک در جوک امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ جب تمام ملاقات کر چکے اور واپس ہو چکے تو سیدنا امام علی مقام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو تمام قصہ سنایا۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ نے فرمایا سب کچھ سننے کے بعد بھائی آپ اس خبیث کی کیا پرواہ کرتے ہیں، وہ چیز کیا ہے اس کو خدا سمجھے گا، آپ بے فکر یہاں قیام کریں، یہاں جی بھر جائے تو مکہ تشریف لے جائیں، وہاں جی بھر جائے تو یہاں تشریف لے آئیں، یہاں آپ کے آباء و اجداد کا گھر ہے، وہاں آپ کے بھائی اور جانثار اور غلاموں کے گھر ہیں، یہ دونوں آپ کے وطن ہیں،
آپ کے آباء و اجداد کے وطن ہیں، آپ کے محبین کے وطن ہیں۔ بھائی جان خلافت تو اپنے لیے ہی ہے، یزید اور یزید کے باپ کا اس میں کیا اجارہ؟ اگر ہم چاہیں گے لیں گے اور چاہیں گے تو اس خبیث پر چھوڑ دیں گے، ہم مختار ہیں۔ یہ سب سن کر جناب سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا وسلام اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تمہارا خیال ٹھیک ہے، مگر میں مدینہ میں زیادہ نہ ٹھہروں گا، کچھ دن بعد میں مکہ معظمہ تشریف لے جاؤں گا۔